بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاعتکاف، اعتکاف کا بیان۔ اعتکاف لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یا کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، یا کسی چیز پر جم جانا، اس چیز کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اصطلاحی معنی کیا ہے اس کو آگے بیان فرماتے ہیں۔ هو الاقامۃ بنیتہ فی مسجد تقام فیہ الجماعۃ بالفعل للصلوات الخمس۔ اعتکاف کی نیت سے ایسی مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے جس مسجد میں بالفعل 5 وقتہ نمازوں کی جماعت ہوتی ہو۔ یہ اعتکاف کی اصطلاحی تعریف انہوں نے فرمائی ہے کہ اعتکاف یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے کوئی شخص اس مسجد میں ٹھہرے جس مسجد میں 5 وقتہ نماز کی جماعت ہوتی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے مسجد جماعت ہونا چاہیے، ایسی مسجد ہونی چاہیے کہ جس میں جماعت ہوتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امام اور مؤذن جو ہے مقرر ہوں اس کے لیے، نماز کے لیے، اذان کے لیے مؤذن مقرر ہو، جماعت کے لیے امام مقرر ہو۔ ٹھیک، اور کیا نام ہے، اس کے لیے جامع مسجد کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے آسانی کے لیے، بعض ائمہ نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر مسجد جماعت بھی نہیں ہے، مسجد جماعت بھی نہیں ہے تو بھی اعتکاف اس میں درست ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نہ امام مقرر ہوتا ہے نہ مؤذن مقرر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی مسجد میں بھی اعتکاف درست ہے۔ لیکن یہ فرماتے ہیں فلا یصح فی مسجد لا تقام فیہ الجماعۃ للصلاۃ علی المختار۔ مذہب مختار کے مطابق اس مسجد میں اعتکاف درست نہیں ہے جس مسجد میں جماعت قائم نہیں ہوتی۔ کیونکہ انہوں نے شرط لگائی ہے کہ جس مسجد میں 5 وقتہ نمازوں کی جماعت بالفعل ہوتی ہو، بالفعل کا مطلب کہ فی الحال اس زمانے میں ابھی ہوتی ہو، یہ نہیں کہ آگے کبھی ہوگی یا پہلے ہوتی تھی جماعت، ہے نا، اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ابھی اس میں جماعت ہوتی ہو۔ تو انہوں نے چونکہ 5 وقتہ نمازوں کی جماعت کی شرط لگائی ہے، اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ مذہب مختار کے مطابق یہ ہے کہ اس مسجد میں اعتکاف درست نہیں ہوگا جس مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو، ہے نا، نماز کی جماعت نہیں قائم ہوتی ہو مذہب مختار کے مطابق۔ وَلِلْمَرْأَةِ الْاعْتِكَافُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا وَهُوَ مَحَلٌّ عَيَّنَتْهُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ۔ اور عورت کے لیے اعتکاف اس کے مسجد بیت میں ہے، یعنی عورت کے لیے، عورت کا اعتکاف اس کے مسجد بیت میں ہوگا، اور یہ وہ جگہ ہے جس کو اس نے نماز کے لیے مقرر کر لیا ہو۔ یعنی اگر عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے نا، کیسا بھی اعتکاف ہو، اگر عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے مسجد میں جانا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہاں کرے گی اعتکاف؟ تو اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے جو اعتکاف کی جگہ ہے وہ مسجد بیت ہے، یعنی گھر کی مسجد۔ اب گھر کی مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جو جگہ عورت نماز پڑھنے کے لیے متعین کر لے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی جگہ متعین نہیں کی ہے تو اعتکاف نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ کوئی جگہ نماز کے لیے متعین نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، اگر عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو پہلے نماز کے لیے کوئی جگہ کو متعین کر لے کہ نماز یہیں پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس جگہ کو خوب پاک صاف رکھے۔ ٹھیک، اور بہتر ہے کہ وہ جگہ تھوڑی اونچی ہو، باقی زمین سے، گھر کے باقی حصوں سے تھوڑی اونچی ہو، تو اس جگہ کو جو ہے وہ نماز کے لیے منتخب کر لے، متعین کر لے، اور وہیں پر نماز وغیرہ پڑھے، اور اگر چاہے تو وہاں اعتکاف بھی کر سکتی ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ وہی فرمایا کہ عورت کے لیے اعتکاف اس کے مسجد بیت میں ہوگا، اور یہ وہ جگہ ہے، وہو محل، اور یہ وہ جگہ ہے کہ عینتہ للصلاۃ، جس کو اس نے نماز کے لیے متعین۔ والاعتکاف علی ثلاثۃ اقسام، واجب فی المنظور وسنۃ مؤکدۃ فی العشر الاخیر من رمضان۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو اعتکاف واجب جو کہ نذر کی صورت میں ہوتا ہے، منظور یعنی اس میں ہوتا ہے جس کی نذر مانی گئی ہو۔ نذر کی صورت میں جو اعتکاف ہوتا ہے وہ اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ واجب فی المنظور، یہ اعتکاف واجب ہے نذر مانے ہوئے اعتکاف کے اندر، ہے نا، نذر مانی ہوئی صورت میں اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اور سنت مؤکدۃ فی العشر الاخیر من رمضان، اور رمضان کے آخری عشرے میں سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی کہ پہلی قسم ہے منظور، یعنی اگر کسی نے نظر مان لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مجھ پر اتنے دنوں کا اعتکاف ہے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا، نظر مان لی، تو اب اس کے لیے
اس نظر کو پوری کرنا لازم ہے، یعنی اتنے دنوں کا اعتکاف مسجد میں جا کر کے کرنا، مسجد میں بیٹھے رہنا اتنے دن تک، یہ لازم ہو جائے گا اس کے اوپر، یہ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ واجب ہے یہ اعتکاف. دوسرا اعتکاف ہے جو اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، تو وہ اعتکاف ہے سنت مؤکدہ، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اگر ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کے ذمے سے جو ہے وہ یہ سنت ساقط ہو جائے گی، یہ ذمہ سب کے ذمے سے یہ چیز ساقط ہو جائے گی. اور اگر کسی نے بھی پورے محلے میں کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پھر سب کے سب جو ہے اس میں مبتلا ہوں گے، اس کا وبال سب کے اوپر ہوگا. ومستحب فیما سواہ، اور اس کے علاوہ کی صورت میں مستحب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ہو اعتکاف کی تو وہ مستحب ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ نہ تو رمضان کا آخری عشرہ ہے وہ اعتکاف بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے نظر بھی مانی ہے. اس کے علاوہ جو بھی وہ اعتکاف مسجد میں کرے گا وہ سب مستحب ہوگا. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کے لیے اور اس نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اس میں بھی اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مستحب ہے، وہ بھی مستحب ہوگا اس کا اعتکاف. والصوم شرط لصحت المنظوری فقط، اور روزہ یہ نظر مانے ہوئے اعتکاف کے لیے، صرف نظر مانے ہوئے اعتکاف کے لیے شرط ہے. یعنی کہ اگر کسی نے نظر مانی ہے اعتکاف کرنے کی تو ایسی صورت میں جب وہ اعتکاف کرے گا تو اس اعتکاف کے ساتھ اس کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے، ٹھیک ہے. اعتکاف کرے گا اور روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا اعتکاف ہی نہیں ہوگا. اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا یہ شرط ہے. اور جو مستحب ہے تو اس میں جو ہے شرط نہیں ہے. اگر کوئی مستحب اعتکاف کرنا چاہے تو اس میں روزہ رکھنا یہ کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس میں بھی روزہ ضروری ہے، اس میں بھی روزہ شرط ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ رمضان میں اعتکاف کرے اور روزہ نہ رہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے نا. تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا یہ ضروری ہے. وَأَقَلُّهُ نَفْلًا مُدَّةً يَسِيرَةً، اور نفل اعتکاف کی کم سے کم مدت ایک لمحے کی مدت ہے، کم سے کم ایک لمحے کی مدت ہے. مطلب سب سے کم نفلی اعتکاف ایک مدت کا ہو سکتا ہے، ایک تھوڑی سی دیر کا ہے نا. مدتٌ یسیرۃ کا مطلب تھوڑی دیر کا ہو سکتا ہے. ولو کان ماشیا علی المفتیٰ بہ، اگرچہ وہ چلتے ہوئے ہو مفتیٰ بہ قول کے مطابق، ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے کہ نفل اعتکاف جو ہے نا، جو نذر کا اعتکاف ہے یا پھر رمضان کا اعتکاف، رمضان کا جو اعتکاف ہوگا وہ تو 10 دنوں کا ہوگا، ٹھیک ہے. اور 10 دنوں کا اس طرح سے کہ مطلب جو ہے 20 تاریخ کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے وہ مسجد میں جائے گا اور پھر اس کے بعد جب چاند ہو جائے گا اس کے بعد وہ مسجد سے نکلے گا باہر، ٹھیک ہے. تو یہ 10 دنوں کا ہوتا ہے پورا. اور اس کے علاوہ جو نظر مانے ہوئے اعتکاف ہے تو اس کو جو ہے جتنے دن اس نے نظر مانی ہے اتنے دن کا اعتکاف ہوگا، اور اس کے کم سے کم مدت ایک دن ہے نا، کم سے کم ایک دن ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو تیسری قسم ہے مستحب کی، تو اس کی کوئی وہ مقدار نہیں ہے، وہ کتنی ہی دیر رہ سکتا ہے، چاہے تو ایک لمحہ بھی رہ سکتا ہے اور چاہے تو وہ سالوں مہینوں ہے نا، جتنے دن وہ رہنا چاہے وہ سب رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہی کہا اقلہ نفلا مدۃ یسیرۃ، بلکہ مدۃ یسیرۃ، نفل اعتکاف کی کم سے کم مقدار ایک لمحے بھر ہے نا، مدۃ یسیرۃ تھوڑی دیر ہے. ولو کان ماشیا علی المفتیٰ بہ، اگرچہ وہ چلتے ہوئے ہو جائے مفتیٰ بہ قول کے مطابق، یعنی اگر کوئی چل رہا ہے چلتے ہوئے، اگر کوئی گزرے مسجد سے ہو کر کے گزرے ہے نا، اس میں بھی وہ اعتکاف کی نیت کر لے تو وہ بھی معتکف ہو جائے گا نفلی طور سے. ولا یخرج منہ الا لحاجۃ شرعیۃ او طبعیۃ او ضروریۃ، اور مسجد سے وہ نہیں نکل سکتا ہے مگر حاجت شرعیہ کی وجہ سے یا حاجت طبعیہ کی وجہ سے یا حاجت ضروریہ کی وجہ سے. یعنی کہ جو اعتکاف منظور ہے، جس اعتکاف کی نظر مانی ہے وہ، اور جو رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے سنت مؤکدہ، ان دونوں کے اندر اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ بلا ضرورت، بلا حاجت شرعیہ یا بلا حاجت طبعیہ یا بلا حاجت ضروریہ نہیں نکل سکتا ہے مسجد سے. اب ان تینوں کا مطلب کیا ہے؟ تینوں کا مطلب یہ ہے، حاجت شرعیہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو شرعی ضرورت پیش آ جائے مسجد سے نکلنے کی، مطلب کوئی شرعی ضرورت ایسی ہو، کوئی شرعی کام ایسا ہو کہ جس کو کرنا بھی ضروری ہے اور وہ اس مسجد میں ہو بھی نہیں سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس مسجد میں جماعت نہیں ہوتی ہے
ہے نا، تو وہ نکل سکتا ہے. یا پھر اذان دینی ہے مسجد میں، اور اذان دینے کے لیے جو راستہ ہے وہ مسجد کے خارج مسجد سے ہو کر جاتا ہے نا، تو اس کے لیے وہ جا سکتا ہے اگر اسی کو اذان دینی ہے تو کوئی اور اذان دینے والا نہیں ہے تو. اور اسی طرح سے اگر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے اس مسجد میں، جس مسجد میں یہ معتکف ہے اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو جمعہ کی نماز تو پڑھنی ہے، تو وہ دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے نا. لیکن ان سب میں شرط یہی ہے کہ جتنی جلدی وہ کام ہو جائے اتنی جلدی واپس آنا ہے. مثال کے طور پہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اگر گیا تو صرف جمعہ کی نماز سے بالکل تھوڑا سا پہلے، یعنی خطبے کے وقت وہ پہنچے، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے فوراً بعد مسجد میں آئے اور سنتیں وغیرہ اپنی مسجد میں پڑھیں، ہے نا. ایسے ہی ہر ضرورت کے تحت، جس ضرورت کے تحت بھی وہ مسجد سے نکلے، اس ضرورت کے جیسے ہی وہ ضرورت پوری ہو جائے ویسے وہ مسجد میں واپس آ جائے. ٹھیک، تو یہ حاجت شرعیہ ہے. اور دوسری حاجت طبیعیہ ہے، یعنی انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے، فطری ضرورتیں جو ہوتی ہیں، پاخانہ پیشاب وغیرہ، ان سب چیزوں کے لیے، غسل کرنے کے لیے، ہے نا، یعنی غسل اگر ضروری ہو تو اس کے لیے اگر مسجد سے نکلنا ضروری ہو تو وہ نکل سکتا ہے، اور جتنی جلدی ہو ضرورت پوری ہو جائے اتنی جلدی واپس آ جائے مسجد کے اندر. یا حاجت ضروریہ ہو، یعنی کوئی ایسی ضرورت پیش آئی کہ اب اسے نکلنا پڑے گا بامر مجبوری، ہے نا، مجبور ہو کسی کام کے لیے، تو اس کی مثال جیسے کہ کانہدام المسجد، جیسے کہ مسجد کا منہدم ہو جانا، کہ اگر مسجد منہدم ہو گئی، مسجد گر گئی، تو ظاہر سی بات ہے اسے وہاں سے نکلنا ہی ہوگا، ہے نا. وہ اخراج ظالم کرہن، یا کسی ظالم کے مجبور کر کے نکال دینے کی وجہ سے، یعنی کوئی ظالم شخص اس کو مجبوراً نکال دے، ہے نا، مجبور کر کے اس کو مسجد سے نکال دے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، ہے نا. و تفرق اہلہ، یا مسجد والوں کے متفرق ہو جانے کی وجہ سے، مختلف ہو جانے کی وجہ سے، بٹ جانے کی وجہ سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مسجد کے لوگوں میں اختلاف ہو جائے، مسجد کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان اس کے وجہ سے اختلاف ہو جائے، اس کے اعتکاف کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے، اعتکاف کو توڑنا جائز ہے. وخوف علی نفسہ او متاعہ من المکابرین، یا ظالموں کی طرف سے اپنی جان یا اپنے مال و متاع کا خوف ہو، کہ ظالم لوگ جو ہیں، یا تو اس کی اگر وہ مسجد میں اعتکاف کرے گا تو کچھ ظالم لوگ جو ہیں اس کی جان پر حملہ کر سکتے ہیں، اس کی جان کا ان سے خوف ہے، یا پھر یہ کہ اس کا جو سامان وغیرہ کہیں پر ہے یا مسجد میں ہے جہاں بھی ہے اس کو جو ہے ہلاک کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی مسجد سے نکلنا، اعتکاف اگر ہے پھر بھی اس کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے. فَيَدْخُلُ مَسْجِدًا غَيْرَهُ مِنْ سَاعَتِهِ، جب وہ اب ان ضروریات کی وجہ سے اگر وہ مسجد سے نکلتا ہے، کون سی ضروریات؟ یہ جو آخر میں بیان کی گئی، انہدام مسجد، اخراج ظالم، ہے نا، تفرق اہل، اور خوف علی النفس، اور خوف علی المتاع، ان سب کی وجہ سے اگر نکلتا ہے کہ اس مسجد میں رہنے کی، کیونکہ یہ ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو اس مسجد میں رہنے کی وجہ سے پیش آ رہی ہیں، جیسے مسجد کا منہدم ہونا، اب یہ مسجد منہدم ہوئی ہے تو اس میں اعتکاف نہیں کر سکتا ہے، لیکن دوسری مسجد میں تو کر سکتا ہے نا. ایسے کوئی کسی ظالم نے اس کو اس مسجد سے نکالا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس مسجد میں یہ اعتکاف کرے، تو اس کو اس مسجد سے نکالا ہے، دوسری مسجد سے، ہر مسجد سے تو اس کو نہیں نکالا ہے، تو دوسری مسجد میں جا کے کر سکتا ہے. ایسے ہی اس مسجد میں رہنے کی وجہ سے اس مسجد والے ناراض ہیں، مختلف ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں، تو اس مسجد سے وہ نکل سکتا ہے، لیکن دوسری مسجد میں تو رہ سکتا ہے. ایسے ہی ان ساری صورتوں کے اندر تو کہہ رہے ہیں کہ فَيَدْخُلُ مَسْجِدًا غَيْرَهُ مِنْ سَاعَتِهِ، تو اسی لمحے وہ دوسری مسجد میں داخل ہو جائے، اس مسجد کے علاوہ دوسری مسجد میں داخل ہو جائے، وہاں اعتکاف کرے. ٹھیک. فَإِنْ خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ فَسَدَ الْوَاجِبُ، تو اگر بلا عذر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اعتکاف سے نکلا تو اس کا واجب فاسد ہو جائے گا. وَانْتَهَا بِهِ غَيْرُهُ، اور اس کا غیر اس پر منتہی ہو جائے گا. وَانْتَهَا بِهِ غَيْرُهُ، اور اس کا غیر اس پر منتہی ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان ضروریات کی وجہ سے اگر وہ مسجد سے نکلتا ہے اور دوسری مسجد میسر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسری مسجد میں نہیں جاتا ہے، وہ پھر رکے رہتا ہے وہیں پر، ہے نا، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا اعتکاف جو ہے فاسد ہو جائے گا. ٹھیک. اور وَانْتَهَا بِهِ غَيْرُهُ، اور اس کا غیر اس پر منتہی ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی دوسرا اعتکاف اس پر نہیں کرنا ہے، غیر بھی اس پر ہی منتہی ہو جائے گا. مطلب دوسرا اعتکاف جو ہے وہ بھی اسی پر تمام ہو جائے گا، ہے نا، دوسرا اعتکاف اس کے بدلے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب ہے. وَأَكْلُ الْمُعْتَكِفِ وَشُرْبُهُ وَنَوْمُهُ وَعَقْدُهُ الْبَيْعَ لِمَا
यहताजहु लिनफ्सिही लिमा यहताजुहु लिनफ्सिही औ अयालिही फिल मस्जिद, इसकी खबर है ये। और मुअतकिफ़ का खाना पीना सोना अक़्द बै करना जिसकी ऐसा अक़्द बै कि जिसकी उसको ज़रूरत है या उसके घर वालों को ज़रूरत है, तो ये सब कुछ फिल मस्जिद में ही होगा। ठीक है, यानी मुअतकिफ़ खाएगा भी मस्जिद में, पिएगा भी मस्जिद में, सोएगा भी मस्जिद में, और अगर ऐसी ज़रूरत पेश आ जाती है कि उसको अपने लिए कुछ ख़रीदना है या अपने अहल व अयाल के लिए कुछ ख़रीदना है, तो वो भी वो मस्जिद में ही करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मस्जिद में, मतलब अगर कुछ ख़रीदना बेचना चाहे दोनों सूरतें जायज़ हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो चीज़ मस्जिद में ना हो। ठीक है, या फिर ये कि अगर छोटी मोटी चीज़ है तो मस्जिद में हो तो भी हरज नहीं है उसमें, है ना। यानी मस्जिद में ही वो रह करके बाहर सामान है तो उसको बेच सकता है, या अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है तो उसको मस्जिद में रख कर भी बेच सकता है या ख़रीद सकता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो फिर मस्जिद में नहीं ला सकता है उसको, बाहर अगर चाहे बाहर से ख़रीदना। लेकिन ये भी तब है कि जब उसको इस चीज़ की ज़रूरत हो, या तो उसको अपने लिए ज़रूरत हो या अपने अहल व अयाल के लिए ज़रूरत हो। यानी ज़रूरी चीज़ें जो होती है इंसान की, उनमें से अगर कोई चीज़ उसे किसी चीज़ की मस्जिद में ज़रूरत पड़ गई, उसको उसने ख़रीद लिया, या फिर ये कि उसके अहल व अयाल के लिए कोई चीज़ ऐसी है जो ज़रूरी है जिसको ख़रीदना, तो उसके लिए मस्जिद में वो ख़रीद ले, तो ये जायज़ है। ठीक है, और इसके अलावा जो ज़रूरत से नहीं है, बस कोई चीज़ उसे अच्छी लगी और ख़रीदना चाहे तो नहीं ख़रीद सकता है, तो ये काम नहीं कर सकता है। वकुरिहा इहदारुल मबीइ फ़ीही, और मबीइ को मस्जिद में हाज़िर करना ये मकरूह है ना। यानी कि जो चीज़ ख़रीदी बेची जाने वाली है उसको मस्जिद में लाना ये मकरूह है। ख़रीदना बेचना ज़रूरत के तहत जायज़ है, लेकिन उस चीज़ को मस्जिद में लाना ये मकरूह है। ये तब है जब वो ज़्यादा हो या मतलब बड़ी चीज़ हो। अगर छोटी चीज़ है तो उसको ला सकता है। वकुरिहा अक़्दु माकाना लित्तिजारती, और वो अक़्द बै भी मकरूह है जो तिजारत के लिए हो, यानी अपनी ज़रूरत के लिए नहीं है, बल्कि उसने इस चीज़ को तिजारत बना लिया, है ना। तिजारत करने लगा मस्जिद में बैठकर, तो अगरचे वो सामान मस्जिद में न लाए फिर भी ये मकरूह है ना। ये सब के सब मकरूह तहरीमी है। व कुरिहा समतु इन अतक़दहु क़ुर्बतन, और अगर खामोशी को इबादत समझकर खामोश रहा तो ये मकरूह है। खामोश रहना मकरूह है अगर खामोशी को इबादत समझे। क़ुर्बत यानी इबादत, यानी मस्जिद में वो है, अब वो ये समझे कि मैं खामोश रहूँगा तो भी मुझे उसका सवाब मिलेगा, है ना। यहाँ खामोश रहना भी एक तरह का सवाब है, तो ये ऐसा करना उसके लिए मकरूह है। ये सोच करके अगर वो खामोश रहे तो ये खामोशी मकरूह है। हाँ, अगर यूँ ही खामोश रहे कि मतलब वो चाहता कि मतलब कुछ गलत बात ना करे इसलिए वो खामोश है, तो इसमें कोई कराहत नहीं है। बल्कि अगर बुरी बात कहने से इंसान खामोश रहे तो ये बेहतर है, उसके लिए अफजल है ना। और बेहतर यह है कि जो मतलब ये कि खामोश भी ना रहे और ना बुरी बात करे, बल्कि अज़कार तिलावत वग़ैरह इन सब में मशगूल रहे। व हरुमल वतियु व दवाईही व बतला बेवतीही व बिल इंजाली बिदवाईही व लज़िमतहुल लयाली, अच्छा बिदवाईही, और वती करना हराम है और दवाई वती भी हराम है, और वती करने से एतकाफ़ बातिल हो जाएगा, और इंजाल दवाई वती से इंजाल के ज़रिए, दवाई वती के ज़रिए इंजाल से एतकाफ़ बातिल हो जाएगा। मतलब अगर एतकाफ़ में रहते हुए वती कर ली तो इससे तो एतकाफ़ बातिल हो जाएगा, खा इंजाल हो या ना हो, है ना, उससे बातिल हो जाएगा एतकाफ़। और दवाई वती यानी कि बोसा लेना और क्या नाम है गले लगाना, ये सब चीज़ें दवाई वती में आती हैं, यानी जो वती की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। तो दवाई वती की वजह से फ़ौरन क्या नाम है एतकाफ़ बातिल नहीं होगा। दवाई वती भी हराम है, जिस तरह वती हराम है वैसे ही दवाई वती भी हराम है। बोसा लेना वगैरह, गले लगाना, ये सब चीज़ें भी हराम हैं। ठीक है, लेकिन इनसे एतकाफ़ फ़ौरन नहीं टूटेगा। अगर दवाई वती के ज़रिए इंजाल हो गया तो एतकाफ़ टूटेगा, और अगर इंजाल नहीं हुआ तो एतकाफ़ नहीं टूटेगा। ठीक है, और अगर ऐसे ही क्या नाम है एहतलाम वगैरह हुआ तो इन सब चीज़ों से नहीं टूटता है एतकाफ़। व लज़िमतहुल लयाली या अइज़न बेनज़र एतकाफ़ अय्यामिन, और दिनों के एतकाफ़ की नज़र मानने से रातों का एतकाफ़ भी लाजिम हो जाता है। व लाजिमतहुल अय्यामु बेनज़रिल लयाली मुतताबिअतन, और रातों की नज़र मान लेने से, रातों के एतकाफ़ की नज़र मानने से दिनों का एतकाफ़ भी लाजिम हो जाता है।
متتابعتاً، اور یہ مسلسل لازم ہوتا ہے نا. یعنی اس نے کہا اگر پہلے یہ سمجھے کہ اگر کسی نے مطلقاً اعتکاف کی منت مانی کہ میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہے، تو اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے کہ وہ اس دن سے کیا مراد لیتا ہے. یا تو اس سے اس نے کچھ مراد نہیں لیا ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر اس سے اس نے دن ہی مراد لیا ہوگا، یعنی دن کا حصہ. یا تو اس نے مطلقاً یہ بس کہہ دیا کہ میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، اور اس میں اس نے جو ہے کوئی نیت نہیں کی کہ اس دن سے کیا مراد ہے. دن سے مراد جو اجالے کا وقت ہوتا ہے، دن کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہے، یا پھر دن اور رات دونوں ہیں، ہے نا. تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر اس کی نیت کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں دنوں کے ساتھ راتیں بھی داخل ہوں گی اعتکاف کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ مسلسل ہوں گے. جتنے دن کی بھی منت مانی ہے اتنے دن مسلسل اسے اعتکاف میں رہنا پڑے گا، ٹھیک. اور اگر اس نے منت مانی ہے کہ میں جو ہے اتنے دنوں اعتکاف کروں گا، اور اس میں اس نے اعتکاف سے دنوں کا اعتکاف خاص دن مراد لیے ہیں، دن کا وقت مراد لیا ہے، تو ایسی صورت میں صرف دن کے وقت اعتکاف کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر اس نے رات کی اعتکاف کی منت مانی کہ اتنی راتیں میں جو ہے اعتکاف کروں گا، اور راتوں سے اس کی مراد جو ہے وہ مطلق ہے، اس نے یہ مراد نہیں لی کہ صرف رات کا حصہ ہے یا مطلب رات اور دن دونوں کا حصہ ہے نا، اس نے یہ کوئی نیت نہیں کی، تو ایسی صورت میں رات و دن دونوں کا اعتکاف ہوگا اس کے اوپر، ٹھیک ہے. یعنی رات کا بھی ہوگا اور اس کے ساتھ جو دن آئے گا اس دن کا بھی اعتکاف اس کے اوپر لازم ہوگا. اور اگر صرف رات کی منت مانی ہے تو اس کے اوپر اعتکاف ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں روزہ شرط ہے اور رات میں روزہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس میں روزہ ہوا ہی نہیں ہے، تو اس پہ اعتکاف ہی نہیں ہوگا، ٹھیک. تو اب دیکھیے ہے نا کہ دنوں کے اعتکاف کی نظر مان لینے سے راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہو جاتا ہے، اور راتوں کے اعتکاف کی نظر ماننے سے دنوں کا اعتکاف بھی لازم ہو جاتا ہے متتابعتاً، اور یہ مسلسل لازم ہوتا ہے نا. یعنی جتنے دن کی مانی ہو مسلسل رکھنا پڑے گا، مسلسل رہنا پڑے گا اعتکاف میں. وَإِن لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ، اگرچہ اس نے تتابع کی شرط نہ لگائی ہو، ہے نا. یعنی اگرچہ اس نے یہ نہ کہا ہو کہ اگرچہ اس کی نیت میں یہ نہ ہو کہ میں مسلسل اتنے دن رہوں گا، ہے نا، یا اس نے لفظوں میں نہ کہا ہو کہ میں مسلسل 4 دن اعتکاف کروں گا، ہے نا، تو بھی جو ہے اس پر مسلسل ہی لازم ہوگا اعتکاف. فی ظاہر روایہ قول کے مطابق. وَلَزِمَتْهُ لَيْلَتَانِ بِنَظْرِ يَوْمَيْنِ، اور 2 دنوں کی نظر ماننے سے 2 راتوں کا اعتکاف لازم ہوگا، 2 راتیں لازم ہوں گی، ہے نا. یعنی اگر اس نے کہا کہ 2 دن میں اعتکاف کروں گا تو اس نے دن کے وقت کی نیت نہیں کی، ہے نا، یعنی خاص دن کا وقت مراد نہیں لیا، تو ایسی صورت میں 2 دنوں تک ہوگا، اور اس میں 2 راتیں داخل ہوں گی. یعنی پہلے رات کے وقت سے پہلے داخل ہوگا، رات بھر رہے گا، پھر دن آئے گا دن بھر رہے گا، پھر رات آئے گی رات بھر رہے گا، پھر اگلا دن آئے گا تو دن بھر رہے گا، اس کے بعد وہ اعتکاف سے نکلے گا جب رات کا وقت شروع ہو جائے گا تب. وَصَحَّ نِيَّةُ النَّهْرِ خَاصَّةً دُونَ اللَّيَالِيَ، اور خاص دن کی نیت کرنا یہ درست ہے نہ کہ رات کی. وہی جو میں نے بھی بتایا کہ اگر وہ دن کہہ کر کے خاص دن کا وقت مراد لے لیں تو اس کی نیت درست ہوگی. نیت کے درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر صرف دن کے وقت ہی اعتکاف لازم ہوگا، رات میں وہ چاہے تو مسجد سے نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن رات کی اگر صرف نیت کی تو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر رات کی اس نے نیت کی تو اس پر اعتکاف ہی نہیں ہوگا. اور اعتکاف میں جو ہے جس دن کی بھی وہ کرے گا اس دن سے پہلے جو رات آتی ہے وہ رات اس کے ساتھ داخل ہوگی، اس کے بعد والی کا اعتبار نہیں، اس سے پہلے. یعنی کل اگر اعتکاف کرنا ہے اسے تو آج رات ہی اسے مسجد میں جانا پڑے گا، آج رات کے شروع ہونے سے پہلے، ٹھیک. وَإِن نَظَرَ اعتکافَ شَهْرٍ وَنَوَى النَّهْرَ خَاصَّةً أَوِ اللَّيَالِيَ خَاصَّةً لَا تُعْمَلْ نِيَّتُهُ إِلَّا أَن يُصَرِّحَ بِالِاسْتِثْنَاءِ. اور اگر اس نے 1 مہینے کے اعتکاف کی نظر مانی اور اس سے خاص کر دن کا وقت مراد لیا یا خاص کر رات کا وقت مراد لیا تو اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. لا تعمل نیتہ، اس کی نیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. الا ان یصرح بالاستثناء، مگر جب کہ وہ استثناء کے ذریعے اس کی وضاحت کر دے، صراحت کر دے. یعنی وہ لفظوں میں اگر کہہ دیتا ہے کہ مطلب اس طرح سے اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں ایک مہینے میں صرف دن کے وقت ہے نا اعتکاف کروں گا، راتوں کا اعتکاف نہیں کروں گا، تو اس میں صرف دن کا وقت جو ہے داخل ہوگا اس کے اعتکاف کے اندر، ٹھیک ہے. اور اگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، چاہے بھلے ہی دل میں اس نے نیت کر لی ہو
کہ میں صرف دن کو مراد لیتا ہوں، دن میں صرف رہوں گا، لیکن لفظوں سے اس نے اتنا ہی کہا کہ میں 1 مہینے اعتکاف کروں گا. اس نے دل میں یہ مراد لیا کہ صرف دن میں کروں گا، تو بھی اس کے دل میں جو مراد لیا ہے، اس کی جو نیت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس میں رات اور دن سب داخل ہو جائیں گے. ہاں، اگر اس نے لفظوں میں کہہ دیا کہ میں صرف اور صرف 1 مہینے دن میں اعتکاف کروں گا، تو اس کی نیت، اس کا یہ معتبر ہوگا اس کا قول، اور اس میں صرف دن کے وقت داخل ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر رات کی تو رات کی بھی جیسے پہلے بتایا ویسے یہاں پر بھی ہوگا، کیونکہ اس میں روزہ شرط ہے اور رات میں روزہ ہوتا نہیں ہے، لہٰذا اگر رات کے صراحت کر دی تو پھر اعتکاف ہی نہیں ہوگا اس پر. والاعتکاف مشروع بالکتاب والسنت، اور اعتکاف یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، یعنی کہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اعتکاف، اور حدیث رسول سے بھی اعتکاف کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا ہوگا غالباً. ہاں، لما تلونا من قولہ تعالی، ہے نا، جو ہم تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں رہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو. ہے نا، تو اعتکاف کرنے کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے. ٹھیک، اور اس کو مسجد کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اس سے مراد وہی ہے. اور حدیث رسول میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث رسول سے بھی اعتکاف ثابت ہے. لما روا ابو ہریرہ و عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ حدیث جس کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان منذ قدم المدینہ الی ان توفاہ اللہ تعالی، کہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے تھے، تب سے لے کر کے آپ جب اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت تک آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. وَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْمَالِ إِذَا كَانَ عَنْ إِخْلَاصٍ، اور یہ سب سے بہتر عمل ہے نا، ایک بہت افضل عمل ہے، بہت نیک عمل ہے جب یہ خلوص کے ساتھ ہو. ہے نا، اگر کوئی خلوص کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے تو یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت نیک عمل ہے. وَمِن مَحَاسِنِهِ أَنَّ فِيهِ تَفْرِيغُ الْقَلْبِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر دل کو امور دنیا سے فارغ کر دینا ہے. یعنی جب اعتکاف میں انسان بیٹھتا ہے تو اپنے دل کو تمام دنیاوی کاموں سے، تمام دنیاوی چیزوں سے اپنے دل کو فارغ کر لیتا ہے، خالی کر لیتا ہے. اب اس دل میں صرف اور صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، اور اس کے کام جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے عبادت کے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو اس لیے دل جو ہے وہ تمام امور دنیا سے خالی ہو جاتا ہے، اور دل کا تمام امور دنیا سے خالی ہو جانا یہ بہت بڑی چیز ہے نا. دل اگر تمام دنیاوی باتوں سے فارغ ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے، مشغول رہے، تو اس سے بہتر اور کون سا عمل ہو سکتا ہے. تو وہی کہا کہ اس کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ دل کو امور دنیا سے فارغ کر دینے کا نام ہے. وتسلیم النفس الی المولا، اور نفس کو مولا تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا نام ہے. سپرد کر دینا یہ بھی اس کی خوبیوں میں سے ہے کہ یہاں پر اپنے اوپر اب کوئی اور دوسرا کام ہے ہی نہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے نا. اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا نام اعتکاف ہے. یہ اس کی دوسری خوبی ہے. وہ ملازمت عبادتہ فی بیتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں یعنی مسجد میں اس کی عبادت کو لازم پکڑ لینے کا نام ہے. اس کو عبادت کو لازم پکڑ لینا یہ بھی اس کی خوبیوں میں سے ہے. وَالتَّحَسُّنُ بِحِسْنِهِ، اور اس کے قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لینا ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اپنے آپ کو اس نے محفوظ کر لیا ہے. وقال عطاء رحمہ اللہ تعالی مثل المعتکف مثل رجل یختلف علی باب عظیم لحاجت فالمعتکف یقول لا ابرح حتی یغفر لی. حضرت عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں، یہ حضرت امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے شیخ ہیں، فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی رئیس شخص کے دروازے پہ
ہر دن آتا جاتا رہتا ہو، ہے نا، جو کسی رئیس شخص کے دروازے پہ آتا جاتا رہتا ہو کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے اس کے گھر پہ آتا جاتا رہتا ہو، اور پھر معتکف کا حال ایسا ہی ہے کہ مسجد میں وہ نماز پڑھنے آتا جاتا ہے نا، لیکن اب اس کا حال یہ ہے کہ اب وہ مسجد میں معتکف آ چکا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ لا ابرح حتی یغفر لی، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میری بخشش فرما دے اللہ تبارک و تعالی، ہے نا۔ اب یہ یعنی اب اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی اس بار، ہے نا، پوری ہونے کے بعد ہی وہ نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف جو شخص کرتا ہے اس کے گناہ جو ہے معاف فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، ٹھیک ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ مثل المعتکف مثل رجل یختلف علی باب عظیم لحاجت فالمعتکف یقول لا ابرح حتی یغفر لی، کہ معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی بڑے شخص کے دروازے پر حاجت کے لیے آتا جاتا رہتا ہو، یختلف آتا جاتا رہتا ہو، تو معتکف جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ کہتا ہے کہ لا ابرح حتی یغفر لی، کہ اب میں یہاں سے جو ہے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی میری بخشش فرما دے۔ خاتمۃ الکتاب، یہ کتاب جو نور الایضاح ہے، اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے پہلے یہ کتاب یہیں تک تصنیف فرمائی تھی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں پر خاتمۃ الکتاب ذکر کر دیا کہ اب یہاں پہ کتاب مکمل ہو گئی، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ عبادات چونکہ اس میں کچھ عبادات کا ذکر ہو چکا ہے اور کچھ بچی ہوئی ہیں، تو ان کو بھی اس میں شامل کر کے اس کو مکمل کر دیا جائے، یعنی مکمل عبادات کا بیان اس کتاب میں آ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اس میں اضافہ کیا، تو یہ بیچ میں جو خاتمہ ہے یہ انہوں نے پہلے لکھ دیا تھا، اس کے بعد آگے کا حصہ لکھا تھا، اس لیے یہاں پر یہ ہے خاتمۃ الکتاب۔ وَهَذَا مَا تَيَسَّرَ لِلْعَاجِزِ الْحَقِيرِ بِعِنَایَةِ مَوْلَاهُ الْقَوِيِّ الْقَدِيرِ، یہ وہ ہے جو اس عاجز، حقیر، کمتر شخص کے لیے، کمتر انسان کے لیے اپنے قوت والے، قدرت والے مولا کی عنایت سے ممکن ہوا، جو میسر آیا اس کو، یہ وہ چیز ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی عنایت کے صدقے و طفیل اس کمتر شخص کے لیے یہ بات ممکن ہوئی کہ یہ کچھ تحریر کرے۔ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، اس کام کی ہمیں ہدایت دی، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد خاتم انبیائہ وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ ومن والہ، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ، انبیاء کرام کے خاتم، اور ان کی آل، ان کے اصحاب، ان کی ذریت اور ان کے مددگاروں پر درود و سلام نازل ہو۔ ونسأل اللہ سبحانہ متوسلین ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس چیز کو خاص، اس کتاب کو اپنی خاص رضا کے لیے مختص کر دے، یجعلہ، اس کو بنا دے، خالصا لوجہہ الکریم، اپنی خاص رضامندی کے لائق بنا دے، ہے نا، اپنی خاص رضا کے لیے بنا دے، کہ مطلب اس کے ذریعے سے وہ راضی ہو جائے، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَأَن يَنفَعَ بِهِ النَّفْعَ الْعَمِيمَ وَيُجْزِلَ بِهِ الثَّوَابَ الْجَسِيمَ، اور اس کے ذریعے سے عام فائدہ عطا فرمائے اور ثواب عظیم عطا فرمائے، یعنی اس کے ذریعے سے عام لوگ اس سے فائدہ حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے۔